جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کیسے میڈیکل کے پروفیشن کو چھوڑ کر آپ نے قرآن شریف کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ جو ایک تحریک برپا کی ہے، آخر آپ کو اس کی طرف کیسے توجہ ہوئی اور آپ کو اس میں اب تک کتنی کامیابیاں حاصل ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ ایک مصرع کوئی خاص پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ میری کیفیات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ میں بچپن ہی سے کچھ تحریکی مزاج کا آدمی تھا۔ سب سے پہلے مجھ پر علامہ اقبال کی ملی شاعری کا اثر ہوا، جبکہ ابھی میں ہائی اسکول میں 5ویں 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھا۔ میں نے بانگ درا پڑھ لی تھی اس وقت۔ اس سے ایک جذبہ ملی پیدا ہو گیا تھا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ اس کے بعد حفیظ جالندری صاحب کا شاہ نامہ جو تھا اس میں اور ایک جوش پیدا کیا۔ پھر میں تحریک مسلم لیگ کا ایک ادنا کارکن بن گیا، جو طلبہ کی تنظیم تھی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کا میں ضلع حصار کا جنرل سیکریٹری تھا۔ یہ میری 9ویں اور 10ویں جماعت کی بات ہے، 45 سے 47 تک۔ چونکہ ہمارے ضلع میں کوئی کالج تو تھا ہی نہیں، ایک تھا ہندوؤں کا، اور وہ بھی ذرا دور دراز ایک قصبے میں تھا، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا حصار، جہاں میں پیدا ہوا اور 15 برس کی عمر تک تقریباً وہیں رہا۔ تو وہاں صرف ہائی اسکول تھے، تو ہمارے ضلع کی فیڈریشن جو ہائی اسکول کے طلبہ کی تھی، تو میں ایکٹیو ورکر رہا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا۔ اسی زمانے میں میں متعارف ہو چکا تھا ابوالکلام آزاد صاحب کی بعض تحریروں سے، اور پھر مولانا مودودی کی تحریروں سے۔ خاص طور پر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، وہ اس زمانے میں ابھی رسالے میں شائع ہو رہی تھی بلخصات، میں اس سے متاثر ہوا۔ اور میں نے چونکہ ہائی اسکول میں عربی کا مضمون لیا ہوا تھا، تو عربی گرامر سے مجھے واقفیت تھی، تو مولانا مودودی کی اس تفسیر کے حوالے سے مجھے قرآن مجید کے ساتھ ایک شغف ذہنی اور قلبی قائم ہو گیا۔ پھر پارٹیشن ہوئی، میرا میٹرک ہو گیا تھا 1947 میں، رزلٹ بھی آ چکا تھا جولائی میں۔ اگست میں پھر ہمارے وہ فسادات تو کہنا غلط ہوگا، اسے ہندوؤں کی طرف سے قتل عام جو مشرقی پنجاب میں ہوا وہ شروع ہوا، اور ہم کچھ ایک مہینہ تو محصور رہے۔ ہم نے چند محلوں کو ایک بنا کر مورچہ بندی کر لی تھی۔ اس کے بعد انڈین آرمی نے آ کر ہمارے مورچے توڑے، ہمیں نکلنے پر مجبور کیا۔ تو پھر ایک پیدل قافلے کے ساتھ پاکستان آنا ہوا، یعنی حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 170 میل ہم نے 20 دن میں طے کی۔ پاکستان آ کر ایک طرف تو میری ایجوکیشن کالج کی شروع ہوئی، گورنمنٹ کالج لاہور میں میں نے FSc کے لیے داخلہ لیا۔ پھر اس سے فارغ ہو کر میڈیکل کالج میں 1949 میں آ گیا۔ دوسری طرف یہ کہ مولانا مودودی میدان میں آئے، سیاسی میدان میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ چونکہ پاکستان اسلام کے لیے اور اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، اس لیے اب یہاں اسلامی دستور بننا چاہیے۔ یہ گویا کہ میرے دل کی پکار تھی، اور میرا جو بھی ذہن اب تک بنا تھا اس کے عین مطابق بات تھی۔ تو میں جماعت میں بطور ہمدرد شامل ہو گیا۔ آج کل نہیں ہے ہمدرد کا وہاں شعبہ، وہ متفقین کہلاتے ہیں، اس زمانے میں ہمدردوں کا شعبہ ہوتا تھا۔ پھر وہاں جماعت ہی کے زیر اہتمام اسلامی جمعیت طلبہ قائم ہوئی، اسٹوڈنٹس ونگ، تو پھر میں اس میں شامل ہو گیا۔ اس میں بہت ایکٹیو رہا۔ میڈیکل کالج کے 4 سال جو ہے میں نے بہت ایکٹیولی اس میں حصہ لیا ہے۔ میں جمعیت کا ناظم اعلیٰ بھی بنا ہوں، تو اس اعتبار سے میں ایکٹیو رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ بات میں نے میڈیکل کالج ہی میں طے کر لی تھی جب میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، کہ میری زندگی میں میڈیکل ایجوکیشن یا میڈیکل پروفیشن یہ سب ثانوی چیزیں رہیں گی۔ بنیادی چیز جو اولین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، یعنی دعوت دین اور اقامت دین،
دین کی طرف لوگوں کو بلانا اور دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت برپا کرنا، جیسے کہ بائبل میں کہتے ہیں، جو ان کی جو سورہ فاتحہ کی طرح کی لارڈس پریئر کہلاتی ہے کہ دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس، اے اللہ تیری حکومت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ تو اس کے لیے پھر میں ہمتن اپنے آپ کو میں نے اسی وقت وقف کر دیا تھا، اور پھر جب میں پاس ہو گیا میڈیکل کالج میں، میں فارغ ہو گیا، تو پھر جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ اس اثناء میں وہ جو میرا قرآن سے تعارف ہوا تھا مولانا مودودی کے ذریعے، اور اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تصانیف کے ذریعے سے، تو اس سے یہ کہ میرا ایک ذہنی اور قلبی رشتہ جو ہے بہت گہرا قرآن کے ساتھ قائم ہو گیا۔ تو میں درس قرآن دیا کرتا تھا جمعیت کے زمانے میں بھی اور اپنی طالب علمی کے زمانے میں، اور وہ پسند کیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس سے اثر لیتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو میری زندگی کے اندر پھر بہت اہمیت اختیار کر گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جماعت سے تو میں بعد میں کچھ مایوس ہوا، اس نے جب سیاست کے اندر آ کر اور اپنے آپ کو پاور پالیٹکس کے اندر شریک کر لیا، تو پھر میں نے اختلاف بھی کیا اور ایک 250 صفحے کا بیان بھی اختلافی لکھا، لیکن مولانا مودودی چونکہ اس پالیسی کو اختیار کر چکے تھے اور اس کے اوپر وہ جازم تھے، تو پھر وہاں جماعت میں اختلافات بھی بہت شدید ہوئے، پھر علیحدگی ہوئی تو ان میں سے میری بھی علیحدگی ہوئی۔ جب میں بھی علیحدہ ہو گیا تو پہلے توقع یہ تھی کہ جو اور بڑے لوگ علیحدہ ہوئے تھے وہ کوئی نئی جماعت بنا لیں گے، تاکہ کہ ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہوا تھا، مقصد سے تو نہیں تھا، فکر ہمارا وہی تھا، تو اس میں شامل ہو جائیں گے۔ میری عمر تو اس وقت صرف جو ہے 25 برس تھی، اس حوالے سے ابھی میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی اپنی تحریک خود اٹھا سکوں، لیکن یہ ہمارے بڑے جو ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، یہ بڑی شخصیتیں تھیں، ایک قرآن مجید کے بہت بڑے عالم اور مفسر بھی ہیں، اور دوسرے جو ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اندر استاد رہے حدیث کے بعد میں، لیکن یہ لوگ کوئی جماعت نہیں بنا سکے۔ پھر 1965 میں میں اصل میں چلا گیا تھا منٹگمری، والدین وہاں تھے اور والد صاحب علیل رہتے تھے، تو میں اب یہ بجائے اس کے کہ میں کہیں اور گورنمنٹ سروس میں یا کسی اور جگہ جاؤں، تو میں نے کہا میں انہی کے پاس رہوں گا۔ میں نے پرائیویٹ پریکٹس شروع کی، اور جماعت اسلامی کی ایک جو ہے وہاں پر ایک ڈسپینسری تھی، اس کے خدمت خلق کے شعبے کی، اس میں میں نے کام شروع کیا۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر والد صاحب کا انتقال 1965 میں ہو گیا، پھر میں 1965 میں واپس لاہور آیا ہوں تاکہ اپنی بنیاد پر اپنی ہی کوششوں سے ایک تحریک شروع کر سکوں۔ اس تحریک کا پہلا مرحلہ جو تھا، جو 7 سال جاری رہا ہے، وہ یہ تھا کہ نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی انجمن، نہ کوئی سوسائٹی، آئی واز آل alone، اور میں درس قرآن دے رہا تھا لاہور کے مختلف محلوں میں، مختلف علاقوں میں، ایک روز کہیں ہے، دوسرے روز کہیں ہے، سارے دن میرے بزی تھے۔ اتوار کو میں 3 درس دیتا تھا، جمعے میں میرے 2 3 پروگرام ہو جاتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں میرا ایک حلقہ پیدا ہو گیا جو کہ میرے ہم خیال لوگ تھے، اور ان کی بنیاد پر 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی۔ اس کے تحت پھر جو ہے 1976 میں یہ قرآن اکیڈمی قائم ہوئی، جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے ایک سلسلہ اس کا چل نکلا۔ یہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے انجمن خدام القرآن، اور پھر اس کی شاخیں بنی کراچی میں، پھر ملتان میں، فیصل آباد میں، اور کوئٹے میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، تو انجمن ہائے خدام القرآن۔ اور جہاں جہاں انجمن کچھ قوی ہوئی وہاں قرآن اکیڈمیز، چنانچہ اب لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، اور جھنگ میں ہے، فیصل آباد میں قرآن اکیڈمیز ہے، اور اب انشاءاللہ جلدی پشاور میں بھی ہوگی۔ تو یہ اصل میں میرا ذہنی سفر ہے۔ اس کے بعد پھر جو اقامت دین کے لیے جماعت قائم کرنا، جو قرآن مجید کا میرے نزدیک ہدف ہے اصل میں، جو وہ دیتا ہے بندہ مومن کی زندگی کا آئیڈیل دنیا میں کیا ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ کی مرضی اللہ کی زمین پر پوری کرے، تو اس کے لیے پھر میں نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے۔ تو 1972 میں انجمن خدام القرآن، 1975 میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی۔